عام ہونے کے سبب ہم انسانوں کی نگاہوں سے اس قدر اوجھل ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ یا تو عمومی طور پہ انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے، اور اگر انہیں گناہ تصور کر بھی رہے ہوں تو ہم انہیں ایک روٹین لائف سمجھ کے، زندگی کا معمول سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً وہ گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ اعمال کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انہیں گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان ہو مسلمان، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کہتا ہو، لیکن اس کے باوجود کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو۔ بظاہر یہ بڑی معمولی سی چیز ہے، ہماری زندگی میں ایک دو نہیں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زبان میں جن سے ہمیں کڑ ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے، ہمارے دل میں ان کے خلاف بغض بھرا ہوتا ہے، عداوت بھری ہوتی ہے، کینہ بھرا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، کبھی لین دین کے معاملات میں ایسے تنازعات ہو جاتے ہیں، کبھی اذراہ مذاق گفتگو چلتے چلتے کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں ایسے فٹ ہو جاتی ہے، ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ ہم اسے اپنے سینے میں، اپنے دل میں اتنی جگہ دے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اپنے بہن یا بھائی کے لیے دل میں عداوتیں پالنا شروع کر دیتے ہیں، دشمنیاں پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، معروف حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے افضل مسلم کون سا ہوتا ہے؟ مومن نہیں، یہ مسلم کی بات ہے، یہ یاد رکھیے، مسلم چھوٹی ڈگری ہے، مومن سپر ڈگری ہے۔ بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا، ہاں مومن مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ بدو دیاتی کہا کرتے تھے ہم مومن ہو گئے، اللہ کہتے ہیں نہیں، ان سے کو ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو۔ مومن ہونا بات ہے۔ مسلمانوں میں افضل کون ہے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑا حیران کن تھا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال افضل کے متعلق تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان تو ہوتا وہ ہے، افضل غیر افضل کی بحث یہ تو بعد کی ہے، یہ معاملہ تو بعد کا ہے۔ مسلمان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں کہ اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے جسم، اس کے دل دماغ، کوئی ایسی چیز اس کے نفس کے اندر موجود ہو جس کا غصہ، جس کی عداوت، جس کا کینہ اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی۔ مطلب کیا ہے؟ انسان جب بھی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنی زبان یا ہاتھ سے تو پیچھے دل میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یوں تو نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت ہو اور ہم اس کو گالیاں بکتے پھریں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے پیار کرتے اور ہم اس کے منہ پہ تھپڑ دیں مارے، نہیں۔ انسان یہ حرکتیں تب کرتا ہے جب دل میں بغض، کینہ، عداوت آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے معاملات اس طرح کے ہو جائیں اپنے مسلمان بہن میں، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مومن بننا یا مسلمانوں میں افضل بننا بڑی دور کی بات ہے، اس کا اسلام خطرے میں ہے، خدشے میں، اور ہمارے لیے بڑی معمولی سی بات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائیوں کی طرح رہا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کیا ہوتے ہیں بھائی، کس طرح رہنا چاہیے؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تهابوا ولا تحاسدوا
ولا تنابزوا ولا تنافشوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کسی کے لیے دل میں بغض رکھو, عداوت رکھو, کینہ رکھو. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کسی کے ساتھ حسد والا معاملہ رکھو. یہ مسلمانوں کے لیے جائز کام نہیں ہے. جو یہ کر رہا ہے وہ ناجائز کاموں کا شکار. اور پھر اس کی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. یہ ایک ہی حدیث کے جملے ہیں سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے. ناراضگی کیوں ہوگی؟ وضاحت پیچھے ہے. لا تباغضوا ولا تحاسدوا. بغض کا شکار نہ ہونا, حسد کا شکار نہ ہونا. یہ ایک ایسا گناہ ہماری نگاہ میں بڑا معمولی سا. ہوتی ہے نفرت, کچھ پسند ہوتے ہیں کچھ نہیں پسند ہوتے, کچھ اچھے لگتے ہیں کچھ برے لگتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کوئی بندہ آپ کے معیار پہ نہیں اتر رہا, کوئی بندہ آپ کی سوچ پہ نہیں اتر رہا, تو پہلے نا اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں میں پرفیکٹ ہوں, کہ میں ایسی شخصیت ہوں کہ میں ساروں کو پسند آ جاؤں. کوئی بھی نہیں ہوتا. پرفیکٹ ذات صرف انسانوں میں ایک ہی ہے, وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, ان کے بعد کوئی مکمل کامل نہیں, صرف وہ ہوتے انسانوں. تو جب میں خود ایسا نہیں کہ میں ہر بندے کو پسند ہوں, تو مجھے ضروری ہے ہر بندہ پسند نہ پسند یہ بڑا معاملہ نہیں. لیکن یہ درست نہیں, یہ جائز نہیں کہ کوئی بندہ آپ کو پسند نہیں, کسی کی عادات آپ کو پسند نہیں, آپ اس کے خلاف دل میں اپنے دماغ میں ایک مہم چلانی شروع کر دیں, ایک چکر چلانا شروع کر دیں, اس سے نفرت شروع کر دیں, اس کی باتوں کو آپ الٹنا شروع کر دیں, اس کے خلاف آپ لوگوں کے سامنے باتیں شروع کر دیں, آپ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر. یہ ساری کی ساری چیزیں بظاہر پیچھے ایک گناہ ہوتا ہے, نفرت, بغض, عداوت, کینہ. اب یہ دیکھیے گا آگے کتنے گناہوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل میں بغض آئے گا, حسد آئے گا, کینہ آئے گا, عداوت آئے گا, پہلی چیز تمہارے دل میں یہ پیدا ہوگی لا تحاسدوا. بغض کے فوری بعد تم اپنے اس بھائی سے حسد کرنا شروع کر دو. میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا. ابتدا ہوگی بغض سے, عداوت سے, کینہ سے, فوراً دوسرا گناہ تمہارے دماغ میں, دل میں جو عمل میں آ جائے گا وہ ہوگا حسد. تم جس سے نفرت کرتے ہوگے تم اسے خوش نہیں دیکھ سکو گے, تم جس سے نفرت کرتے ہوگے تم اس کے پاس نعمتیں نہیں دیکھ سکو گے. تمہارے اندر جلن شروع ہو جائے گی, تمہارے اندر کڑن شروع ہو. اس کے پاس یہ نہیں, یہ معاملہ کیوں ہے, یہ اچھائی کیوں ہے, یہ خوش کیوں ہے, یہ نعمت کیوں ہے. لا تحاسدوا, فوراً حسد کا شکار. کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. بغض کی اگلی سٹیج تم حسد کا شکار ہوگے, اور وہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. ہم سارے ہی جانتے ہیں, معروف باتیں ہیں, سب کو علم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ باتیں درج ہیں. جب لکڑیوں کو آگ لگتی ہے نا تو سوکھی لکڑیوں کے ساتھ بولے گیلی بھی جل جاتی. تو اگر ڈھیر ہی سوکھی کا ہو کو بچے گا. دیکھتے ہیں نا آئے دن الحمدللہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے امریکہ وغیرہ اور یورپ کنٹریز میں. کسی ایک درخت کو آگ لگتی ہے اور کئی کئی جنگل جل جاتے ہیں, رکنے پہ نہیں آتی, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے. ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. بغض کے بعد اگلی برائی, اگلا گناہ تمہارے اندر یہ آ جائے گا, تم حسد کا شکار ہو جاؤ گے. وہ تمہارے اعمال کو یوں کھا جائے گا, یوں نیکیاں تمہاری تباہ کر دے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جائے. ولا تنافشوا, اگلی برائی تمہارے اندر یہ آئے گی, حسد کے بعد تم بلا وجہ اپنے بھائی سے جھگڑنا شروع کرو گے. کوئی بات ہوگی, بظاہر مسئلہ چھوٹا سا ہوگا, بظاہر بات چھوٹی سی ہوگی, تمہارے دل کا جو فتور ہوگا, تمہاری نیت میں جو کھوٹ ہوگا, وہ تمہیں مجبور کرے گا, وہ بات سیدھی کرے گا, تم جان بوجھ کے الٹی نکالو. اور نہیں مانو پتا ہے انہیں جڑی سوچ نال گل کی نا, میں سارا جان. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم لوگوں کے دماغوں میں گھسے ہوئے ہیں.
ہم لوگوں کے دلوں میں اترے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کون سے ہم ولی اللہ ہو گئے جس کے ساتھ ذرا سی ہمیں دشمنی ہوتی. بس 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 میں سمجھنا ہے انہیں گل مینوں لائی ہے. انا للہ. اس بیچارے کو بے شک پتہ ہی نہ کہ جو اس نے عمل کیا نا اس نے میری وجہ سے کیا. یہ جو کام اس نے کیا نا اس نے میری وجہ. بے تکا لا تنافسوا. تم جھگڑے کا شکار. کیا ہے جھگڑا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نا ایک جملہ اگلا ساتھ ملا لیں تو پھر اس کو ساتھ. لا تنابزوا. جب تم بغض کا شکار ہو گئے نا تمہاری زبان سے وہ بندہ محفوظ نہیں رہے گا. کبھی گالیاں بکو گے, کبھی الزام تراشیاں کرو گے, کبھی جھوٹ اس کے متعلق بولو گے, کبھی اسے برا بلا کو, کبھی الٹے سیدھے نام اس کے رکھو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں 26واں پارہ میں یہ وضاحت فرمائی. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بظاہر ایک گناہ اور چھوٹا سا گناہ, نفرت ہی ہے نا دل میں, تو کیا ہو گیا؟ نہیں اچھا لگتا تو میں کیا کروں. اب صلی اللہ علیہ وسلم لا تنابزوا ہوگا کیا؟ جب تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت آنا شروع ہوگی, تم راہ چلتے دیکھ کے اس کو گالیاں بکنا شروع کرو گے. وہ گیا فلانا ڈمکانا, اس کا کہیں ذکر ہوگا تم فوراً گالیاں دینا شروع کر دو. کہیں بات ہوگی فوراً الزام تراشا کرو گے. نہیں نہیں چھوڑ دو اس کی بات, میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا کریکٹر کیا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی اصلیت کیا ہوگا. یہ بظاہر عام سا گناہ پیچھے چل رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وضاحت, قرآن میں وضاحت, اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. جو بندہ کسی کو گالی بکتا ہے, کسی کا نام بگاڑتا ہے یا کسی پہ الزام لگاتا ہے, یہ سارے معنی اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان والا ہو بھی تو اس نے ایمان کے بعد فسق و فجور کا کام کیا, فاسقوں والی حرکت کی ہے اس نے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو یہ جس کے اوپر الزام لگاتا رہا یا جس کو گالیاں بکتا رہا, اپنے دل میں اسی بغض کی وجہ سے, اسی کینہ کی وجہ سے, اسی عداوت کی وجہ سے, اللہ رب العالمین کل اس بندے کو بلا کر کہیں گے بندے تجھے تو علم ہی نہیں, تیرے پیچھے سے یہ تیرے متعلق کیا کیا زبان درازی کرتا رہا, تجھے کن کن الفاظ میں یاد. ہر رب سارا کچھ جانتے ہیں. آج اس کی نیکیاں اٹھاؤ, اللہ نے اس کی نیکیاں تمہیں دے دی ہیں, اپنے گناہ اٹھاؤ اس کے سر پہ ڈال دو. اس کے گناہ, اب تمہارے گناہ یہ تمہیں گالیاں دینے والے کے سر پہ ڈال دیں. بظاہر کیا ہے کچھ بھی نہیں, برا ہی لگا بندہ. ولا تنافسوا, جھگڑا کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث سے مبالغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ تو فاسق کر دیتا ہے بندے کو, فسق و فجور کا کام. گالی بکنا یہ فاسقوں کا کام. وقتالہ کفر. جو بندہ گالیوں سے اگلی سٹیج پہ آ جاتا ہے, لا تنافسوا والی سٹیج پہ آ جاتا ہے, جھگڑا شروع کر دیتا ہے, راہ چلتے لڑائی لینی شروع کر دیتا ہے, اس کے ساتھ بے تکے جھگڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھگڑا اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ دل میں تھوڑا سا بغض آیا تھا, دل میں تھوڑا سا کینہ آیا تھا, دل میں تھوڑی سی عداوت آئی. حضرات محترم صرف ایک حدیث اور پھر بات ختم ہے انشاءاللہ. معروف قصہ ہے, بہت بیان کیا جاتا ہے, ہم نے بے شمار مرتبہ سنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں ہم سارے بیٹھے تھے مسجد نبوی میں, تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ ابھی ایک بندہ مسجد میں داخل ہونے لگا ہے, اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ بندہ آ رہا ہے, یہ دیکھ لینا یہ جنتی ہے, یہ جنت میں رہنے والا, زمین پہ چل پھر رہا ہے, ابھی مرا نہیں, ابھی فوت نہیں ہوا, لیکن اس کے لیے جنت کی بشارت رب نے پہلے دے دی. صحابہ کہتے ہم سارے منتظر تھے, دیکھ رہے تھے کون آتا ہے کون آتا. اسی اسنا میں ہم نے دیکھا ایک صحابی اندر داخل ہوئے,
بغل میں جوتی کو دبایا، ابا وضو حالت میں آ رہے تھے، داڑھی سے پانی کے قطرے سے ابا نے نقشہ پورا کھینچا ہے. کہتے ہیں ہم رشک بری نگاہوں سے دیکھ لیں کہ اللہ کے بندہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری غیر موجودگی میں اللہ کے پیغمبر تجھے جنت کی بشارت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بات آئی گئی ہوگی، ہمارے اندر ایک نوجوان موجود تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس بندے کے ساتھ رہ کے دیکھا جائے کرتا کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر سے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. 3 دن وہ نوجوان اس کے ساتھ رہا جس کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. کہتا ہے میں نے کوئی عمل ہی نہیں پایا ایسا خاص. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات ہم بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتا تھا، نوافل کا اہتمام ہم بھی کرتے، صحابہ ساری کرتے تھے، وہ بھی کرتا تھا، کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں ہے جو ہم سے ہٹ کے ہو. میں صحابی کہتے ہیں بڑا پریشان تھا کہ کیوں بشارت ملی. 3 دن بعد جب کچھ پلے نہیں پڑا تو افسردہ سا ہو گیا، نکلنے لگا تو اس نے روک لیا، کہا اللہ کے بندے مدعا بیان کر، آیا کیوں تھا، کیوں رہ رہا تھا میں. اس نے کہا تجھے نہیں علم، ہمیں علم ہے. تو جس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا اللہ کے پیغمبر تجھے جنت کی بشارتیں دے رہے تھے. اللہ اکبر. میری یہ کوشش تھی تیرے ساتھ رہ کے دیکھو تو کرتا کیا ہے، تیرا عمل کیا، کیوں تجھے جنت کی بشارت. اس نے کہا اچھا مجھے باقی معاملات کو نہیں پتا، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں. ہاں ایک بات میرا خیال ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض کی عداوت نہیں رکھی. میرا کسی سے جھگڑا ہو بھی جائے، روایت کے الفاظ کچھ ہی ہوئے، میرا کسی سے جھگڑا ہو بھی جائے، انبن ہو بھی جائے، معاملہ بگڑ بھی جائے، رات سونے کے لیے جب بستر پہ لیٹتا ہوں تو میں سب کو بخش کے معاف کر کے لیٹتا ہوں. اللہ جو ہوا سو ہوا، رات گئی بات گئی، کیا دل میں جھگڑا پا. میرا خیال ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے فوراً کہا اللہ کی قسم تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی بشارتیں دے. میں اور آپ اب دیکھیں، لسٹ بنا لیں، ہمارے تو پیپر بھرے جائیں گے نا، کس کس بندے کے خلاف ہم چل رہے ہیں، کس کس کے لیے ہم نے حسد پال رکھا، کس کس کے لیے ہم نے کینہ پال رکھا، کس کس کے لیے ہمارے دل میں ابال پک رہا ہے. عرصہ ہوا، اللہ کی قسم عرصہ بیتا، سالہ سال گزر جاتے، ہماری نفرت ہی نہیں ختم ہونے پہ آتی، ہماری عداوت ہی نہیں مٹنے پہ آتی، ہم پیار کی طرف آتے ہی نہیں، ہم صلح صفائی کی طرف آتے ہیں. آخری بات اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا تھا نا کل قیامت کے دن، اس سے پہلے ہی جب جنت جہنم کے اعلان ہوتے ہیں، یہ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر سوموار اور ہر جمعرات اللہ کی طرف سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر بندے کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے. لا تشرک بی شیئا، جس نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا. یا دوسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے عداوت، حسد، کینہ، بغض ہو اور اس نے اس بنیاد پہ لڑائی مول لے رکھی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں ساروں کے گناہوں کو معاف کر دو، جنت کے سارے دروازے کھولیں، سب کے لیے جنت کا اعلان کر دو. یہ جنہوں نے دل صاف نہیں نہ کیا، حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ اپنے دل کے معاملات سیدھے نہیں کر لیتے تب تک اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی نہیں ہے. ان کو نہیں بخشنا، ان کو نہیں معاف کرنا. ہر سوموار ہر جمعرات کتنی ہماری زندگی میں گزر رہی ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، نفرت ہی نہیں ختم ہونے پہ، عداوت ہی نہیں. بات آئی گئی پتہ نہیں کب کی مر کھپ دب گئی ہوتی ہے. ہم وہ کڑ تایا دا پتر ہے، سگے ماما جی دا بیٹا ہے، سگی پھپھو ہے، سگی خال ہے، بول چال بند ہے. وہ باجی کا رشتہ آیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، بس تب سے ہم منہ نہیں لگا رہے. اللہ کے بندوں اس پہ فرض تھا، تم نے سوال کر دیا اس رشتے کا، انہوں نے نہیں دیا تو اب وہ گولی مار دو ان کو. یہی ہوتا ہے نا، سالہ سال منہ ہی نہیں لگاتے، رشتے کا انکار ہو گیا. ہم وہ جمع تھے تو وہاں پہ انبن ہوئی تھی، وہاں پہ بول چال میں کوئی ایسا جھگڑا ہو، ایسی بات ہوئی، بائی کاٹ ختم، منہ ہی نہیں لگاتے اب ہم ان کو. ہے مسلمان، اتنی نفرت ہے، اتنا بغض، اتنا عداوت، اتنے سے دل میں، اتنے سال والے. کریں وعدہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، اٹھائیں ہاتھ، کریں وعدہ آج سے انشاءاللہ اپنے دلوں کو صاف کریں گے انشاءاللہ. بغض کو نکال پھینکیں، حسد کو نکال پھینکیں، عداوت کو نکال پھینکیں، کینے کو نکال. جو ہوا سو ہوا، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر، سب کو بخش دے کہ اللہ تو راضی ہو جا، میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا. مالک میں نہیں چاہتا کہ جنت مجھ سے چھین جائے صرف دل میں بغض کی وجہ سے، میں نہیں چاہتا.
میرا شمار فاسقوں میں فاجروں میں ہو جائے، صرف عداوت کینے کی وجہ سے۔ میں نہیں چاہتا میں ان ظالموں سے بن جاؤں جن کو اللہ کے پیغمبر مسلمان ماننے کو تیار نہیں، مومن تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف فرمائے، اللہ ہمیں آپس میں پیار محبت